محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ اللہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور پیارے نبی رحمت بانٹنے آئے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک یتیم یہودی بچے کا دلچسپ اور سبق آموز واقعہ پیش خدمت ہے۔ اس واقعہ سے بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت بانٹنے آئے ہیں۔ ناظرین، مدینہ میں ایک یہودی عورت اپنے یتیم بیٹے کے ساتھ رہتی تھی۔ ایک مرتبہ یہودی بچے نے اپنی ماں سے کہا کہ اماں جان، جب میں باہر کھیل رہا ہوتا ہوں، شام کے وقت بچوں کے باپ آتے ہیں، وہ ان کو لے کر جاتے ہیں، میرے سر پہ باپ نہیں ہے۔ اے ماں، کبھی تو بھی آ جایا کر اور مجھے آ کر کہا کر بیٹا گھر آ جا، ٹائم ہو گیا ہے۔ تو آج میری انگلی پکڑ کے مجھے گھر لے کر جانا۔ اے ماں، کیا تو مجھے لے کر نہیں جا سکتی؟ تو ماں نے کہا بیٹا، میرے پاس کپڑا نہیں ہے کہ میں اپنا جسم ڈھانپ سکوں۔ کچھ کپڑا ہے جس کے ساتھ میں نے تھوڑا سا اپنا جسم ڈھانپا ہے۔ اگر باہر نکلوں گی تو میرا سر ننگا ہوگا اور بے پردگی ہوگی، بیٹا اس لیے میں نہیں آتا۔ تو کہا اماں جان، مدینہ میں کوئی ہمارا حال پوچھنے والا نہیں ہے؟ کہا بیٹا ہے تو صحیح، لیکن وہ ہمارا نہیں ہے۔ کہا اماں کون ہے؟ کہا وہ مسلمانوں کا نبی محمد ہے۔ کہا اماں پھر تو مجھے اجازت دے نا، میں جاؤں اس کی چوکھٹ پہ۔ کہا بیٹا وہ ہمارا نہیں ہے۔ تو کہا اماں ذرا جا کے دیکھتا ہوں نا، جو ہمارا نہیں بنتا وہ کسی کا بھی نہیں بنے گا اماں جان، میں جا کر دیکھتا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا جا، لیکن یاد رکھنا جو اس کی بارگاہ میں گیا ہے نا، پھر اس کا ہی ہو کے آیا ہے، تو کہیں اس کا نہ ہو کے آ جانا۔ اپنے کانوں کو بند کر کے جانا، اپنی آنکھوں پر پردہ ڈال کے جانا اور اس کے ساتھ بس مقصد کی بات کرنا۔ وہ بچہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے، حضور علیہ السلام درس دے رہے ہوتے ہیں، وہ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب حضور کے حسن و جمال کو دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے اور حضور کے وہ زبان اقدس سے نکلے ہوئے جملوں کو سنتا ہے تو اسے یوں لگتا ہے جیسے دل پر اتر رہے ہوں، اور دل میں کہتا ہے کہ اتنا سونا بندہ جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے، یہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے، اس کی بات غلط کیسے ہو سکتی ہے۔ سنتا رہتا ہے۔ جب مجلس ختم ہوتی ہے، میرے آقا کی نظر اس پر پڑتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں بیٹے کیا بات ہے؟ عرض کرتا ہے میں پہلے ایک بات کنفرم کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کرتا ہے کہ میں آپ کا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، نہ پڑھنا، مقصد کی بات کرو۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، میری ماں کے پاس کپڑا چادر نہیں ہے پردہ کرنے کے لیے، مجھے چادر عنایت فرما دے۔ میرے آقا علیہ السلام کے اوپر کالی کملی تھی۔ یہ نہیں کہا عمر کھڑا ہو، یہ نہیں کہا ابو بکر کھڑا ہو۔ اگر ہمارے آقا فرماتے تو حضرت عمر اور حضرت ابو بکر اپنی چمڑی اتار کے دے دیتے۔ ہمارے آقا فرماتے تو حضرت علی جنت سے کپڑا لے کر آ جاتے۔ ہمارے آقا فرماتے تو حضرت عثمان اپنی ساری وراثت، سارا مال، سب کچھ لٹا دیتے۔ میرے آقا نے فرمایا ادھر آؤ بیٹا۔ چادر کملی والی اتاری اور کہا بیٹا جاؤ اپنی ماں کو جا کر دے دینا، اور پھر بھی اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو محمد کا در تیرے لیے کھلا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، زکوٰۃ اچھی، کلمہ اچھا اور حج بھی اچھا، مگر باوجود ان سب کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں رسول اللہ کی حرمت پر۔ خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو ملیں گے پر مولا نہ ملے گا۔ تعریف اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ جس طرح لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب، کاش کہ ہم سب مل جائیں نام محمد کے سبب۔ اس امید کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو اور آپ نے اسے کچھ سیکھا ہو تو اس کو لائک کر دیجیے گا اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ بہت جلد ایسی ہی معلوماتی ویڈیو لے کر حاضر خدمت ہوں گی۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔